کی شان مبارکہ تبرکن شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج 22 جمادی الثانی یعنی چاند کی 22 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو خلیفۃ الرسول بلا فصل خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال باغ ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آپ کی شان مبارکہ تبرکن شروع کر رہے ہیں، اور جو آج رات انشاءاللہ العزیز بعد از نماز عشاء بھی آپ ہی کی شان میں محفل پاک بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی ہم سارے دوست شرکت فرما کر ثواب درن حاصل کریں۔ صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کے لیے ساری کائنات میں سے چن کر لیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں ان کی مثل نہ کوئی ہے نہ کوئی قیامت تک آ سکے گا۔ کہ یہ وہ پیارے صحابہ اکرام ہیں کہ جو سونے نے فرمایا ہے جنہ سن کے سیس نوایا ہے، بے مثل نے سونے دے یار سونے سجنا دیاں کی سکوں گا۔ ایک نے صحابہ اکرام کی شان میں چند اشعار لکھیں۔ صحابہ کی جماعت ساری دنیا سے نرالی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ کی جماعت ساری دنیا سے نرالی تھی، خدا پاک کے ہر حکم پر مٹنے والی تھی۔ خدا پاک کے ہر حکم پر مٹنے والی تھی۔ قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے، قرآن و سنت کا خزانہ ان کی برکت سے، بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی برکت سے، بہار آئی نبوت کے چمن میں ان کی برکت سے، ملا ان کو خدا کے لم یزل سے تحفہ رضواں، ملا ان کو خدا لم یزل سے تحفہ رضواں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان سارے مومنین پر جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ملا ان کو خدا لم یزل سے تخمہ رضواں، انہیں انسانیت کی جان سمجھتا ہے ہر ایک انسان۔ یہ وہ صحابہ اکرام جن کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان فرمائی۔ یہ صحابہ اکرام ان کی مثال فرمایا اس طرح جس طرح آسمان کا چاند ہے اور اس کے گرد ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ آسمان کا چاند ہے اور اس کے درمیان اس کے ارد گرد ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ فرمایا یہ سارے ستارے چاند کی روشنی سے وہ روشنی لے کر پورے کرۂ ارض کو روشن کر رہے ہیں۔ یعنی چاند سے روشنی لے کر، اپنی ان کی روشنی نہیں ہے، چاند کی روشنی لے کر پھر پورا کرۂ ارض کو روشن کر رہے ہیں یہ آسمان کے ستارے۔ فرمایا بعین اسی طرح مرکز ہدایت، نور ہدایت، مہتاب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سارے صحابہ اکرام نے اکتساب فیض حاصل کر کے پھر وحدانیت کی کرنوں سے اس پوری کائنات کو روشن کر، پوری کائنات کو روشن کر، اور دنیا کے ہر خطے میں ہر جگہ میں یہ صحابہ اکرام پہنچے۔ کاروبار کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، فقط صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے پر ان صحابہ کرام نے پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور آگے چل کر میں وہ حدیث بیان کروں گا کہ ایک صحابی کی کسی ملک کے اندر موجودگی کی کتنی شان ہے۔ پہلے ہم جو آیت کریمہ پڑھی ہے محمد الرسول اللہ، اللہ بیان فرما رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحیم ہیں، رحم دل ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، اور تو ان کو دیکھے گا رکعا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے سجدوں کی نشانیاں تمہیں چہروں پر نظر آئے گی، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، سجدوں کی نشانی، سجدوں کے آثار سے، یہ نہیں کہ یہ ہم اپنے ماتھے پر کوئی نشان بنا لیں، یہ بن گیا تو ٹھیک ہے، اگر یہ بن گیا ہے تو ٹھیک ہے، قصدن نہیں بنانا اس کو، قصدن یہاں نشان نہیں بنانا آپ نے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں 80 سال 100 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہماری پیشانیوں میں تو ایسے نشان نہیں بنتے، تو یہ قصدن یہ نشان نہیں بنانے، اگر بن گئے تو رخصت ہے، بنانا نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے ماتھے پر کوئی نشان بنا ہوئے تھے، نہیں، وہ ان کا جو ذکر و اذکار ہے، جو ان کی عبادات ہے، نوافل نماز ہے، ان کی برکت سے ان کے چہرے سورج کی طرح چمکتے تھے، یہ تھا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی شانیں تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے، اور خصوصی طور پر 5 صحابہ کرام کی شانیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، اور بھی بظاہر جو وہ پہلی تو فرمایا کہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں؟ فرمایا وہ بچپن میں آپ کے ساتھ تھے، لڑکپن میں آپ کے ساتھ ہیں، جوانی میں آپ کے ساتھ ہیں، بڑھاپے میں آپ کے ساتھ ہیں، حضر میں آپ کے ساتھ ہیں، سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، احد میں آپ میں ساتھ ہے، خندق میں آپ میں ساتھ ہیں، بدر میں آپ میں ساتھ ہیں، یعنی کوئی ایسا زندگی کے ہر موڑ پر اور ساری زندگی سونے محبوب کے ساتھ ہیں، اور آج گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ، سبحان روضہ اطہر میں بھی ساتھ ہیں، اور کل جنت کے اندر بھی میرے سونے محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جنہیں میرے سونے محبوب نے زندگی میں بشارت دی تھی، فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے۔ 10 مبشرہ صحابہ کرام میں سے پہلے نمبر پر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، جنہیں میرے سونے محبوب نے بشارت دی، فرمایا ابو بکر تو جنتی، فرمایا ابو بکر فی الجنت، میرا ابو بکر جنت۔ بلکہ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، ان 10 مبشرہ میں سے 5 صحابہ کرام ایسے ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر دین اسلام میں داخل ہوئے، ان میں ایک حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کی، کیا پیارے عثمان سونے محبوب کا کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو۔ تو 5 10 مبشرہ صحابہ کرام وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر دین اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر فرمایا وہ والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں، قیامت تک
قیامت حشر کے دن بھی ساتھ ہیں اور جنت میں بھی ساتھ ہیں. والذین معہ، اور دوسرے میں فرمایا اشداء علی الکفار. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت تھے، کافروں کے لیے. وہ حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ، جب آپ کی بارگاہ عالیہ میں وہ ایک واقعہ پیش ہوا، منافق کا بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جب جھگڑا ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گئے. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ یہ حق پر ہے، اور جو بظاہر مسلمان منافق تھا فرمایا تیرا دعویٰ صحیح نہیں ہے. آپ نے فیصلہ فرما دیا. جب باہر نکلے تو وہ منافق کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. اس نے کہا عجب تو مسلمان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور تمہیں یہ فیصلہ ہی قبول نہیں ہے. کہا نہیں مجھے نہیں، معاذ اللہ. اب دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، وہ بظاہر مسلمان جو منافق تھا وہ منافق مسلمان بنا ہوا تھا، وہ امام الانبیاء کا فیصلہ رد فرما رہا کہ مجھے فیصلہ قبول نہیں. اس نے کہا کہ چلو اگر امام الانبیاء کا فیصلہ تمہیں نہیں قبول تو بتا کہاں جانا ہے. کہتا میں عمر کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، تو وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے. کہا کہ چلو مجھے کوئی خدشہ نہیں. دونوں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آپ نے دونوں کی بات سنی اور سن کر آپ فرماتے ہیں ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے اور تلوار لائے اور آتے ہی اس یہودی کے سامنے اس منافق کو کہنے لگے سن، جس کو امام الانبیاء کا فیصلہ قبول نہیں ہے عمر کی تلوار اس کا یہی فیصلہ کرتی ہے اور اس کی گردن اتار. شور مچ گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. جب بات یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نہیں پہنچی، آپ نے فرمایا سنو میری عمر کی تلوار سے کوئی مسلمان قتل نہیں ہو سکتا. اسی وقت اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما کر تائید فرما دی. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب تیرے رب کی قسم اتنی دیر یہ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے جھگڑوں میں حاکم نہیں مان لیں. حاکم نہیں مان لیں گے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جو امام الانبیاء یا صحابہ اکرام کے بارے میں پہلے اس بارے میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ مومن نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اہل ایمان لائے وہ منافق اور وہ غیر مسلم وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ انؤمنو کہ ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جس طرح معاذ اللہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں معاذ اللہ. یعنی صحابہ اکرام کو کہنے لگے وہ کہ ہم ان کی طرف ایمان لائیں. اللہ تعالی نے خود اس کا جواب دیا. سونے محبوب کو جواب دینے کا موقع نہیں فرمایا محبوب آپ نے نہیں بولنا میں جواب دوں گا. قالوا انؤمن كما خبردار لا انهم هم السفهاء. خبردار یہی بے وقوف ہے